إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى أيضا: ولو تقول علينا بعض الأخاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى في مقام آخر: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی، عزت و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس میں ہم کو اس کی ہزاروں مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا. اس پر بھی بے حد شکر و احسان کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ میں سے بنایا، اور جہاں اس نے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے رفتہ رفتہ اپنی کتابوں کو نازل کرتا رہا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا. بے حد شکر و احسان ہے اس رب تعالیٰ کا. بعدہ تمام انبیاء پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و انگنت درود السلام ہو، جنہوں نے دین اسلام کو، خالص دین کو، کتاب و سنت کی خالص تعلیمات کو، قرآن مجید کی صاف و شفاف تعلیمات کو بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی تغیر و تبدل کے ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور تا قیامت یہ تعلیمات باقی رہیں گی انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کا موضوع خطبہ ہے. ابھی آپ نے جو ہے واٹس ایپ وغیرہ میں سنا ہوگا، ایک کیا بولتے ہیں ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، اسی تعلق سے عظمت قرآن کے متعلق
جو ہے آپ کے سامنے میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات جو ہے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی ہے. گزشتہ ہفتہ جو حادثہ پیش آیا میرے خیال سے ہر مسلمان جانتا ہی ہوگا. اب واٹس ایپ کون یوز نہیں کرتا ہے, فیس بک, یوٹیوب, ہمیشہ نوجوان تو اسی میں پڑے رہتے ہیں. تو بہرحال سب کو اس کا علم ہے کہ ہندوستان کا ایک بدبخت انسان, اور یقیناً بدبخت ہے وہ, جو جاہل قسم کا انسان, خبیث النفس, جس نے ایک ایسی کتاب پر چیلنج کرنے کی کوشش کیا جس پر بڑے بڑے طاقتوروں نے کوششیں کر لی لیکن ناکام رہے. اس کی عقل کی کمزوری یا اس کی بےہودگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میری مراد جو ہے بدبخت وسیم رضوی, جس نے ایک سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی, مفاد عامہ کی عرضی PIL پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جس نے داخل کیا سپریم کورٹ میں گزشتہ ہفتہ. وہ واٹس ایپ وغیرہ پر وائرل ہوا, سب کچھ علم ہے. اس نے کیا داخل کیا تھا؟ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. نعوذ باللہ. بھئی کوئی معمولی کتاب کے بارے میں اگر کوئی بات کہتا تو سننے کے قابل تھی, ٹھیک ہے, سوچ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے فرمان کے بارے میں اصل اس کے دل میں سوچ آنا ہی جو ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کیسا سوچ آئی ہوگی؟ قرآن کی 26 آیتوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس بدبخت نے یہ عرضی داخل کی کہ 26 آیتیں قرآن میں غلط ہیں, نعوذ باللہ, اللہ کا کلام, اس کو نکال دیا جائے. جو 26 آیتوں میں جو ہے اس کے کہنے کے مطابق کہ ان 26 آیتوں میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے. کس قرآن کے بارے میں؟ جس قرآن کی تعلیم یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو آدمی بغیر حق کے کسی ایک نفس کو مار دیا پوری انسانیت کو ختم کرنے کے برابر ہے. ایسی تعلیم دینے والے قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں, ٹیررزم کو فروغ دیتی ہیں. یہ ممکن ہے؟ جو قرآن یہ تعلیم دیتا ہو ایک آدمی کو مار دیا پوری دنیا کی انسانیت کو مارنے کے برابر ہے, تو یہ تعلیم دیتی ہے انسان. ارے قرآن و حدیث کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات جو ہے ایک کتے کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. ایسے دین میں اور ایسے دین کی اہم کتاب میں دہشت گردی کو فروغ کیسے مل سکتا ہے؟ اس بدبخت کے کہنے کے مطابق اس نے جو ہے جو وہ یاچکا داخل کی, مفاد عامہ کی عرضی PIL کو داخل کیا کہ 26 آیتوں کو نکالا جائے. اور اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ اس قرآن میں ان 26 آیتوں کو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین, ان لوگوں نے ان آیتوں کو قرآن میں داخل کر دیا ہے چوری سے. نعوذ باللہ, اللہ اکبر. اس کے کہنے کے مطابق اس نے ایک ویڈیو جاری کیا. میرے بھائیوں, اگر ایمان ہمارا زندہ ہے تو بہت بہت تکلیف ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق, ان کے پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہے, بلکہ اس سے ٹیلی ہی نہیں کر سکتے ہم. انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں سب سے اونچا درجہ کسی کا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. تمام امت کا اتفاق ہے. ان کے بارے میں ایسا بات کر رہا ہے گویا کہ اس کے باپ کا غلام ہے ابو بکر, نعوذ باللہ. اس انداز سے بات کر رہا ہے وہ بے وقوف انسان. بہرحال میرے بھائیوں, اس نے الزام لگایا. تو یہ کیوں اس نے کی اس طرح کی کوشش, یہ حرکت کیوں کیا؟ تو اہل علم کا جو ہے کہنا ہے کہ یہ آدمی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے. اس پر کچھ اتہامات ہیں. یہ آدمی متہم ہے. یہ اتر پردیش کا جو ہے وقف بورڈ کا چیئرمین تھا. اس وقت کئی گھوٹالے اس نے کیے ہیں, کئی سکیمز کیے ہیں. ان سکیمز کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اللیگل سیل اینڈ پرچیز وقف پراپرٹی, وقف کی پراپرٹی, جب یہ چیئرمین تھا وقف کا, کئی جو ہے اللیگل پراپرٹیز کو بیچ لیا, خود اپنے نام اور اپنے رشتہ داروں کے نام کر دیا ہے. اس سے بچنے کے لیے, اور بتایا جاتا ہے کہ CBI نے اس پر 2 FIR بک کیا ہے.
2 FIR CBI نے 2020 میں نومبر کے مہینے میں FIR کیا ہے. ان FIRوں سے بچنے کے لیے اس نے یہ کھیل رچا ہے, اپنے آپ کو بچانے اور کچھ فرقہ پرست طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اور 2019 میں اسی بدبخت نے PM کو خط لکھا تھا کہ تمام ہندوستان کے مدرسے بند کر دیے جائیں, اسی انسان نے. اور اسی طرح جو ہے 2019 میں اگر جو سیاسی پارٹی ہے, جو اسلام دشمن پارٹی ہے, اگر وہ پارٹی ہار گئی تو میں جو ہے رام مندر کے سامنے قتل کر لوں گا, اپنے آپ کو سوسائڈ کر لوں گا, ایسا اس نے جو ہے ڈھونگ رچا تھا اور ایسا اس نے کہا تھا. تو آپ جو ہے اس کے اسلام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا مسلمان ہوگا اور کیسا مومن ہو سکتا ہے وہ. اللہ اکبر. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ سب جو کیا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے. اب اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے کافر ہونے میں کوئی شک. نام وسیم رکھ لیا, نام جو ہے عبداللہ, عبد الرحمن, محمد رکھ لیا تو کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے, نام سے مسلمان ہونے والا نہیں ہے. اس کے اسلام پہ جو ہے اس کے کفر پہ شک بھی جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ قرآن مجید میں باقی جو آیات ہیں 26 کے علاوہ باقی جو آیات ہیں وہ آیات سب صحیح ہیں اس کے کہنے کے مطابق. پوری دنیا تو یہ مانتی ہے کہ باقی آیات نہیں, سب آیات صحیح ہیں. اگر کوئی شک بھی کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے, کوئی شک بھی کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت, ایک حرف کے بارے میں شک کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے, جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے 26 کے علاوہ دیگر آیتیں قرآن کی صحیح ہیں. ان دیگر آیتوں میں یہ آیت بھی ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو, قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا 26 آیتوں کے علاوہ یہ آیت بھی اس میں موجود ہے. جب یہ مانتا ہے کہ یہ آیت صحیح ہے تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے جب لے رکھی ہے, اللہ کے بندے اس میں غلط چیز کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی انسان تھوڑے لیا ہے حفاظت کی ذمہ داری. اور آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. توریت کو اللہ نے نازل کیا, زبور کو اللہ نے نازل کیا, انجیل کو اللہ نے نازل کیا, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ کو اللہ نے نازل کیا, لیکن ان کتابوں میں بعد میں تبدیلی واقع ہو گئی, تحریف واقع ہو گئی. جو چیزیں اس میں نہیں تھے وہ داخل کر دیے گئے, جو اس میں تھے اس کو نکال دیا گیا, کیونکہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے نہیں رکھی تھی. لیکن قرآن مجید 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا, جو کا تو ایک حرف بھی اس میں بدلا نہیں ہے, ایک نقطہ بھی اس میں بدلا نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک بدلنے والا ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر کی حفاظت, قرآن کی حفاظت ہم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو نازل کیے ہیں, ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھے. یہاں تک کہ اہل علم بتاتے ہیں صرف قرآن نہیں, ذکر میں حدیث بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی حفاظت کیا ہے. تبھی تو صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان کتابوں میں جو حدیثوں کے ذخیرے ہیں, ان کتابوں کے علاوہ جو حدیثوں کے ذخیرے ہیں, اور لاکھ کوششیں لوگوں نے کر لیا ضعیف حدیثوں کو اس میں گھسیڑنے کی, موضوع حدیثوں کو گھسیڑنے کی, لیکن صحیح کو صحیح کر کے جو ہے اہل علم نے بتا دیا جو ہے قیامت تک وہ حدیثیں صحیح رہیں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں. اور حدیثوں کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں کہا, آپ کے جو زبان کے الفاظ تھے وہی الفاظ آج تک موجود ہیں, قیامت تک حدیث میں موجود رہیں گے. آپ حدیث میں اگر کسی انداز میں کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بول رہے ہیں, حدیث میں ویسے ہی موجود ہے. میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں ان کے اونٹ کے پیچھے بیٹھا تھا, میں فلاں کیفیت میں تھا, فلاں حالت میں تھا, آپ میرے ران پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے, کندھے پر, سر پر. جیسے الفاظ جس کیفیت میں بتائے ہیں وہی ہو بہو محفوظ ہیں آج تک. تو اللہ تعالی حدیث کی, قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اور اللہ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے, اور یاد رکھیے دنیا میں, ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو جو کا تو ایز اٹ از یاد کروایا جاتا ہو ازبر.
پوری طرح سے جو ہے کیا بولتے ہیں ازبر کرتے ہیں نا، کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. اور قرآن مجید میرے بھائیوں آپ دیکھے ہوں گے، جو ایک ضخیم کتاب چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے. کیا مٹھاس ہے اس کتاب میں، کیا عجیب و غریب قوت ہے، اللہ نے کیسی مٹھاس اس کتاب میں رکھا ہے. اللہ اکبر. ایک موٹی ضخیم کتاب آپ جو ہے LKG کی کتاب بچے کو دے دیجئے، نرسری کی، LKG کی، فرسٹ کلاس کی، سیکنڈ کلاس کی، بچہ چھوڑ ایک ذہین بچے کو دے دیجئے، وہ بھی یاد نہیں کر پائے گا، سست ہو جائے گا. کوئی کتاب جس طرح قرآن کو یاد کیا جاتا ہے کوئی کتاب نہیں ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، ایک بچے کو بھی اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتا ہے. یہ قرآن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لے رکھی ہے، اور کبھی قرآن سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے. بہترین ناول، آپ ناول کا جہاں کالج وغیرہ میں ہاسٹلوں میں رواج ہوتا ہے، جو ناولس ہیں یا کوئی انٹرسٹ فل کتاب جو جس میں ایک دم آپ کی فیوریٹ کتاب کوئی بھی لے لو، قرآن کے علاوہ میں بول رہا ہوں، اگر وہ لے کر آپ ایک مرتبہ پڑھو، 2 3 4 5 10 بار ختم، اکتاہٹ ہو جائے گی، سست ہو جائیں گے. اب کیا ہے اس میں پڑھنے کے لیے؟ قرآن کو 1000 بار پڑھو، الگ ٹیسٹ آئے گا اس میں، الگ مزہ ملے گا قرآن میں. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کبھی انسان اکتاتا نہیں ہے. قرآن کو سنتے ہیں تو اور مزہ بڑھتے جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اور مزہ بڑھتے جاتا ہے. یہ چاشنی اللہ تعالیٰ نے، یہ مٹھاس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. ویسی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. اگر مٹانے والے اگر چاہے تو قرآن کو نکالنے، آیتیں نکالنے والے، مٹانے والے کوششیں تو بہت کر لیے دنیا بھر میں، اب کی نہیں پہلے سے، لیکن سینوں کے قرآن کو کون نکالے گا؟ ایک واقعہ ابھی میں مطالعے کے دوران جو ہے ایک واقعہ پڑھا 1973 میں، 1973 میں روس کے ماسکو شہر میں جو ہے پابندی لگ گئی تھی، قرآن استعمال نہیں کرنا ہے بول کر. کسی نے لکھا ہے قرآن، کسی گھر میں قرآن نہیں رہنا، پابندی لگا دی. اس کے بعد ایک صاحب جو صاحب واقعہ ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا، مسجدوں پر بھی پابندی تھی، بہرحال میں کہیں پر نماز پڑھ کے ایک گھر میں گیا، جو اجنبی لوگ تھے، میں جانتا نہیں تھا، بس مسلمان تھے. انہوں نے جمعہ کے دن کھانے کے لیے مجھے بلایا، میں مسافر تھا، وہاں پر گیا ہوا تھا. میرے پاس جو ہے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے جیب میں رکھا ہوا تھا. کچھ بچے تھے گھر میں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے بچے تھے. میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا قرآن پڑھنے آتا ہے؟ تو آتا ہے. اس کے بعد جیب میں سے ایک نسخہ نکال کے میں نے اس کو دیا، پڑھو یہ. اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے، میرا چہرہ دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، دروازے پر دیکھ رہا ہے، اس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کی عبارت ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب قرآن لکھا ہوا ہے پرنٹڈ، اس دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد ایک آیت انہوں نے تلاوت کی زبان سے، فر 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 پڑھتا گیا بچہ، دیکھا نہیں ہوں. اس کے بعد ایک دم بہترین انداز میں پڑھ رہا تھا. اس آدمی نے، صاحب واقعہ نے گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ بچے کو میں بتا رہا ہوں تو نہیں پڑھ رہا ہے دیکھ کر، اور میں آیت پڑھا تو فر فر پڑھتے جا رہا ہے اور بغیر دیکھے اس کو یاد ہے. یہ کیسی بات ہے؟ تو گھر والوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن پر پابندی ہے، کسی کے گھر میں قرآن کا ایک ورق بھی موجود نہیں ہے، لیکن بچوں کو جو ہے ہم نے یاد کروا دیا ہے، حفظ کروایا ہے، اور بچے ناظرہ دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا ہے، بغیر دیکھے پورا قرآن ان کو یاد ہے. اور ایسا ایک بچہ نہیں، وہ صاحب واقعہ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا ان کے جواب پر. اس بچے سے میں نے سوال کیا، پورا قرآن اس کو یاد ہے. باہر نکل کر کئی بچے ہیں، سب سے میں نے پوچھا، تمام بچوں کو قرآن یاد ہے، لیکن کسی کے پاس ناظرہ قرآن نہیں ہے. تو کیسے نکالیں گے ایسے قرآن کو؟ حفاظت کی ذمہ داری وہ لے رکھا ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے. پوری دنیا مل کر بھی ایک آیت کا ایک ٹکڑا نہیں نکال سکتے، پوری دنیا مل کر بھی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. میرے بھائیوں، قرآن مجید
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے، پوری امت کے لیے معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کو معجزے عطا کیے گئے ان کے اعتبار سے، ان کا زمانے کے اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جادو کا رواج تھا، تو ان کو جو ہے اس طرح کا معجزہ عصا وغیرہ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے علاج کا معجزہ تھا یا علاج کا رواج تھا، تو ان کو جو ہے علاج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا، مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے، قریش یا دیگر عرب کے لوگ، وہ عربی زبان کے بادشاہ تھے۔ وہ لوگ فصاحت و بلاغت کی جو ہے چڑیا بولتی تھی، وہاں پر فصاحت و بلاغت عروج پر تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ویسا ہی معجزہ عطا کیا قرآن مجید کو، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا جو ہے اونچا معیار، سب سے اونچا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی جو ہے 26 آیتیں غلط ہیں، باقی آیتیں صحیح ہیں، ان میں یہ آیت بھی موجود ہے۔ ان باقی آیات میں انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ آیت بھی موجود ہے 26 کے علاوہ آیتوں میں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لکتاب عزیز، یہ زبردست کتاب ہے، اس کے طرف اس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، غلط چیز اس میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسے آ گئی 26 آیتیں؟ کیسے آ گئے؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، تقریباً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سب پڑھتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں وغیرہ جو ہے، یہ جو کتابیں ہیں اس طرح کی کسی بھی زبان کی کتاب ہو، عموماً مقدمات جو ہوتے ہیں، مقدمات جو ہے شروع میں لکھتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں، مندو ماٹا وغیرہ بولتے ہیں تیلگو میں، شروع میں لکھتے ہیں مقدمات میں، یا کچھ لوگ جو ہے یہاں پر لکھتے ہیں، کچھ پیچھے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کتابوں میں اکثر و بیشتر؟ اس کتاب میں کچھ غلطی ہے تو جو ہے اصلاح کے لیے ہم سے رابطہ کریں، فون نمبر دیتے ہیں، یا ہم کو معاف کریں، معذرت خواہ ہیں۔ ہاں لکھتے ہیں تیلگو میں بھی، شمنچالی میں نا تپل انٹے شمنچنڈی، اس طرح بولتے ہیں نا اکثر۔ تیلگو میں بھی کتابیں ہیں یا انگریزی میں، اردو میں۔ اگر کچھ غلطی ہے تو اصلاح کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ایسا کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن واحد قرآن مجید ہے جس کے سٹارٹنگ میں ہی اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں غلطی ہوگی شک بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایسی کتاب ہے قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے بول دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جسے عام لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ نے ریکویسٹ نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسی کتاب کے بارے میں بدبخت کہتا ہے کہ اس میں غلط باتیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس سے پہلے بھی کفار ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وقالوا اساطیر الاولین، قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا۔ کفار قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا پیغام لوگوں کو سنائے تو انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں لا کر سنا رہا ہے، یہ لکھ لیا ہے، اس کو املا کروایا، ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے، اس کو لکھ لیا ہے، اس نے صبح شام ڈکٹیٹ کروایا جاتا ہے، لکھ لیا ہے۔ جو کفار کہتے تھے یہ آدمی وہی کہہ رہا ہے آج کہ اس میں غلط باتیں ہیں۔ وہ لوگ بھی قرآن کے بارے میں، کفار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ بھی یہ دعوے کر رہے تھے کہ اس میں غلط چیزیں ہیں۔ آج یہ بدبخت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں غلط چیزیں ہیں۔ وہ بھی نیست و نابود ہو گئے اور یہ بھی نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے جو ہے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی جو ہے شک کی گنجائش نہیں ہے، رتی برابر بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، کمی بھی نہیں زیادتی بھی نہیں،
مکمل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی چیز اس میں سے کم نہیں کر سکتے ہیں، دین مکمل ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس کون سی وحی آ گئی؟ نعوذ باللہ۔ اس کے پاس کہاں سے الہام ہو گیا کہ اس میں کم کرنے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبا واقعہ ہے، اس میں محل شاہد میں ذکر کر رہا ہوں جو مطلب کی بات ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک کمزور آدمی کو، مطلب ایک آزاد کردہ غلام کو مکے کے جگہ، وہاں گورنر جو ہے ان کو اپنا جانشین بنا کر آئے تھے، ابن ابزا نام تھا ان کا، ان کو جو ہے جانشین بنا کے آ گئے تھے ایک آدمی کو کہ میری جگہ تم سنبھالو۔ کہیں عمرے کے لیے کہیں سفر میں نکلے تھے وہ، تو وہاں پر گورنر سے ملاقات ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہاں پر کس کو گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، ان کو میں بنا، آزاد کردہ غلام کو تم جو ہے گورنر بنا کر آئے ہو مکہ پر؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، وہ قرآن کا عالم ہے، وہ قاری بالقرآن، قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے اور علم میراث کو جانتا ہے۔ تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ قال نبیکم، تمہارے نبی نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اونچا کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کے جھٹلانے کی وجہ سے یا اس کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے، قرآن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ جو شخص بھی میرے بھائیوں تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی قرآن سے جس کا بھی تعلق ہوا یا قرآن کے خلاف جس نے بھی سازش کی، یا تو وہ قرآن کا اسیر بن گیا یا دیدہ عبرت بن گیا، عبرت کا سامان بن گیا۔ ایک واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نصرانی تھا، وہ کیا تھا؟ کرسچین تھا، نصرانی تھا، اسلام قبول کر لیا، سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ یاد کر لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا کام کرتا، لکھتا تھا وہ۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، پیچھے چلے گیا، پھر نصرانی بن گیا، کرسچین بن گیا۔ جا کر کیا کہنے لگا اس نے؟ ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد کو کچھ آتا وتا نہیں ہے، میں کیا لکھتا تھا وہ چاہتا تھا ان کو، نعوذ باللہ۔ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آتا وتا نہیں ہے، میں جو لکھتا تھا وہی وہ جانتا تھا، ایسا کہا اس نے۔ اس کے بعد جو ہے چند دنوں کے بعد مر گیا اسی حالت میں، نصرانی ہی مر گیا، اسلام میں آیا تھا، مرتد ہو گیا، پھر نصرانی ہی موت ہو گئی۔ اس کے جو ہم نوا تھے، اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے کرسچینس، لے جا کے دفنائے اس کو، قبرستان میں جو ہے دفنائے۔ صبح ہوئی تو ڈیڈ باڈی جو ہے، لاش اوپر آ کر پڑی ہے۔ عجیب بات ہے، ان لوگوں نے دیکھا یہ مسلمانوں کی سازش ہے، یہ آدمی ہمارا جو نصرانی آدمی ہے یہ ان کے اسلام میں نہیں ہے، واپس آ گیا بول کر یہ لوگ جو ہے خبر سے نکال کے پھینک دیے ہیں۔ غصہ آیا، پھر قبر اور اندر کھودے، اور اندر کھود کر پھر اس میں ڈال دیے، پھر مٹی ڈال کے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح میں دیکھے پھر لاش اوپر آ کر پڑی ہے۔ پھر بھی انہوں نے یہی کہا یہ مسلمان ہی کیے ہیں، ان کے اسلام میں یہ جمع نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس طرح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جتنا اندر کھود سکتے تھے انہوں نے کھود لیا، جتنی طاقت تھی، مستطاعوا حدیث میں ہے، جتنا ان کو استطاعت تھی اندر تک کھودے، اس میں وہاں اندر ایک دم گہرائی میں ڈال دیے، اس کو ڈال کے مٹی موج دیے۔ پھر تیسرے دن دیکھے تو پھر لاش اوپر آ کر پڑی ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ، انہوں نے جان لیا کہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اوپر والے کا کام ہے۔ اتنا اندر کھودنے کے بعد کوئی نکال کے پھینک نہیں سکتا ہے، یہ اوپر والے کا کام ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا۔ تو وہ آدمی قرآن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں جو لکھتا ہوں نعوذ باللہ وہ محمد کہتے ہیں، اللہ اکبر،
تو اس کا کیا حشر ہوا؟ ایسے لوگوں کا، وسیم رضوی جیسے لوگوں کا یہی حشر ہوگا۔ یہ جو اس کا تعلق جو ہے شیعہ سے ہے، ویسے تو اہل علم شیعہ کو خارج از اسلام مانتے ہی ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے ان کے پاس کیا ہے، پہلے سے خبر کو کیا بولتے ہیں، بک کر لیتے ہیں، خبر کو بک کر لیا جاتا ہے۔ کچھ ان لوگوں کے پاس اس نے بک کر لیا تھا، اس کے قبیلے کے، اس کے ہمنوا جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جا کر اس کو پھوڑ دیے، اس خبر کو جو ہے یہ اس کا لائق نہیں ہے کہ خود اس کے گھر والے اس کو تھوک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ارے کس سے رکھ لیا ہے تو، کس سے پنگا لیا ہے تو؟ اوپر والے سے۔ ارے دنیا کی کوئی سی بھی طاقت کیوں نہ ہو، آپ بڑے سے بڑے دشمن سے اگر پنگا لیتے تو اس سے بچنے کی کوئی نہ کوئی راستہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سے تو پنگا لے رہا ہے۔ ارے کس سے رکھ رہا ہے تو؟ تیرا مدِ مقابل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں میرے بھائی، قرآن میں 26 آیتیں جو ہیں جس کے تعلق سے اس بدبخت نے کہا ہے، یقیناً قرآن مجید میں جنگ کے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے تم جنگ کرتے رہو، تم دہشت گردی پھیلاؤ۔ دین اسلام پیارا دین ہے، کبھی بھی دین اسلام جو ہے کسی ایک بچے کو کانٹا چبانے کی بھی جو ہے تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ایک راستے میں اگر کانٹا گرا ہو اس کو اٹھا کے سائڈ میں کرو، یہ تعلیم ہے ہمارے دین اسلام کی۔ اتنا پیارا دین ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، ایک پتھر پڑا ہے، اس کو راستے میں جو ہے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، اس کو ہٹا کر بازو کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کتا پیاسا ہو تو اس کو پانی پلاؤ، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ ایسا دین اسلام دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو جنگ کے تعلق سے یقیناً اس میں آیات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ اصول وغیرہ بتائے ہیں، یہ ایک دستور ہے، یہ اسلام کے جو ہے کچھ جب اس طرح کا موقع ہو تو کیسے فیس کرے۔ ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، ہر ملک کا، چاہے ہندوستان ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اس میں اگر آدمی جو ہے کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، پنشمنٹس کیا ہیں، پینل کوڈز ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر کسی ملک میں جو ہے کسی ملک کے قانون میں یہ چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے سو اس کے ہاتھ کاٹ دو، یا کسی کے بارے میں جو ہے اس کو پھانسی کی سزا دینے کی بات ہے کسی ملک کے قانون میں، تو کیا پورا قانون غلط ہو گیا؟ کچھ رائٹس یا کچھ جو ہے اصول بنائے ہیں، تو ہر ملک کا دستور ہوتا ہے، ہر ادارے کی ایک تنظیم ہے، ان کے جو ہے جو کیا بولتے ہیں کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں، تو اسلام نے جو ہے ان کو پیش کیا ہے۔ تو اس کو عام حالات میں جو ہے نافذ کرنا یہ درست بات نہیں ہے، اس کو تمام لوگوں پر فٹ کر کے جو ہے یہ کہنا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ، کبھی دین اسلام جو ہے ایسی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ دہشت گردی کے بالکل خلاف ہے اسلام۔ جو لوگ جو ہے فساد مچاتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے بالکل خلاف ہے، بلکہ اسلام جو ہے ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے کی جو ہے تاکید کرتا ہے اسلام۔ یہ آدمی ملک کی سلامتی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملک میں جو حالات، ہندوستان بھر میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، یا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو ناچاکیاں چل رہی ہیں، یا ان کو جو ہے مسلمانوں کو کیسے نیست و نابود کرے، کیسے نچلا دکھائے، لوگ دشمن جو ہے یہ کوشش میں تلے ہوئے ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے، یا اپنے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بدبخت آدمی مسلمان کا نام رکھ کر جو ہے ان کے ساتھ مل کر یہ ڈھونگ رچا رہا ہے۔ بس اللہ حفاظت کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایک تو اس کو اندر داخل نہیں کرے گی، اس کے پٹیشن کو اندر ایڈمٹ ہی نہیں کرے گی، کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے، بہت سارے جو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کو یہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں مذہبی باتوں پر یا مذہبی کتابوں، اس کو کیا پوری دنیا کے کورٹس مل جائیں، پوری دنیا ہر ملک کا سپریم کورٹ مل جائے، تب بھی قرآن کی ایک آیت کو مٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو مٹا نہیں سکتا ہے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ تو ہماری ہندوستان کے کورٹ سے جو ہے ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے باہر کر دے گی، اس پٹیشن کو جو ہے ہماری سپریم کورٹ انشاءاللہ اس پٹیشن کو باہر کرے گی، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ پر نہیں ہے، پرائیویٹ انٹرسٹ پر ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے کر رہا ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، جو وہاں پر جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اور اس نے جو خلفائے راشدین کے بارے میں کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی
رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے کہا کہ ان لوگوں نے قرآن میں داخل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اپنی جانب سے کوئی بات بیان کر دے تو ہم ان کی شہرت کاٹ دیں گے۔ کس کو بول رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ اپنی جانب سے کچھ قرآن میں داخل کر دیے ان کے شہرت ہم کاٹ دیں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے ہم گرفت کر لیں گے، یعنی ان کو سخت پکڑیں گے، ہم سخت گرفت کریں گے۔ ارے نبی کریم کون؟ اولو العزم من الرسل میں سے اور تمام انبیاء کے سردار، اللہ کے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی کیا مجال ہے قرآن میں داخل کرنے کی؟ کہ اللہ چھوڑ دیتا ان کو اگر قرآن میں غلط آیتوں کو داخل کرتے تو؟ کہ اتنی جرات کسی کے اندر ہے قرآن میں کوئی چیز داخل کر دے؟ غلط میرے بھائیوں، یہ اصل رافضی ہے۔ رافضیوں کا ایمان کیا ہے جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کو گالی دینا، خاص کر ان تین خلفاء کو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بدبخت لوگ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو زانیہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے کہنے کے، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ بلکہ ہم نے سنا ہے، ہم نے جو ہے بہت سارے وضوح خبروں کے ساتھ جو ہے جب بقی وغیرہ میں یہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے جو خبریں وہاں پر تھوکتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی بے حرمتی کرنے کے۔ ان کے پاس یہ لوگ جو ہے ان کی بے حرمتی کو نیکی سمجھتے ہیں، تو یہ الزام تھوپ رہے ہیں صحابہ کرام پر، جلیل القدر صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ پر، جن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ، اے میرے صحابہ، اے صحابہ کرام، جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر ایسے تمام لوگ ایمان لائے تو ہدایت پر ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ کرام سے راضی، صحابہ کرام اللہ سے راضی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کے کئی چیلنجز اب نہیں، پہلے سے چیلنج کرتے آئے، قرآن نے خود چیلنج کیا ہے کئی جگہ پر، تم جو ہے قرآن جیسی ایک کتاب پیش کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ہے اس میں داخل کر دیے۔ اللہ نے جو ہے ایک چیز، ایک قرآن لا کے بتاؤ، 10 سورتیں پیش کر کے بتاؤ، ایک سورت اس کی جیسی بنا کر بتاؤ۔ اللہ نے چیلنج کیا قرآن میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر تمہیں شک ہے قرآن کے بارے میں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں شک ہے، ایک سورت قرآن کی جیسی پیش کر کے بتاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلا لو، کسی کو بھی، انبیاء کو بھی بلا لو، ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن ان کو بھی بلا لو، فرشتوں کو بھی بلا لو، تو بھی اللہ کا کلام ایک سورت بھی تم پیش نہیں کر پاؤ گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تمہارے دعوے میں، پیش کر کے بتاؤ۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر پاؤ اور ہرگز کر بھی نہ پاؤ گے، قرآن میں خود کہہ دی لن تفعلوا لن تفعلوا، تم اگر یہ نہیں کر پاؤ بلکہ تم ہرگز نہیں بھی، لن کا معنی ہرگز کا ہے، لن تفعلوا، مستقبل میں کبھی کر بھی نہیں پائیں گے تم ہرگز بھی، اللہ نے خود کہہ دیا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم ہرگز یہ کر تو نہیں سکیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کی آگ سے ڈرو، اللہ کی آگ سے، اے وسیم رضوی تو اللہ کی آگ سے ڈر، تو اللہ کی آگ سے ڈر جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائی۔
قرآن مجید یہ معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں. جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا تمام مہینوں کا سردار بن گیا. رمضان المبارک پہلے بھی تھا, قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی تھا. اللہ نے آسمان و زمین کو جب بنایا 12 مہینوں کو بنا دیا, لیکن رمضان کی وہ فضیلت نہیں تھی جو فضیلت قرآن کے نازل ہونے کے بعد آئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مرتبہ قرآن کے نزول سے, اور وہ رات سب سے بہتر رات بن گئی جس رات میں قرآن کا نزول ہوا, اور وہ نبیوں کا سردار بن گیا جس نبی پر قرآن کا نزول ہوا, اور وہ فرشتہ سب سے اونچا فرشتہ بن گیا جو فرشتہ قرآن کو لاتا تھا, جبرائیل علیہ السلام روح الامین جسے کہا گیا. اور وہ امت بھلی امت, بہترین امت قرار پائی جس امت پر قرآن مجید کا نزول ہوا. اور وہ شہر, وہ مکہ بہترین ام القریٰ کہلایا گیا, بہترین شہر کہلایا گیا, وسط کہلایا گیا جہاں پر قرآن مجید کا نزول ہوا. اللہ اکبر. جس کا تعلق بھی قرآن سے جڑا وہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ہوتا گیا. اور جو آدمی انسانوں میں سب سے بہتر, کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. اللہ اکبر. سب سے اچھا انسان ہے قرآن کا معلم, قرآن کا طالب علم, سب سے بہترین دنیا میں. اور قرآن کا حافظ تاج پہنایا جائے گا, اس کے ماں باپ کو جو ہے تکریم کیا جائے گا, اعزاز دے گا, ایوارڈ ملے گی اللہ کی جانب سے. قرآن کے حافظ کے ماں باپ کو جو ہے عزت اللہ کرے گا. یہ قرآن کا اعزاز ہے, یہ قرآن کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی قرآن کے پڑھنے والوں کو یا قرآن کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اعزاز ہے. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جو ہم ارے غیرے کتاب جو پڑھتے ہیں ویسی کتاب نہیں ہے, یہ بڑی اونچی کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے میرے بھائیوں, ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہم کو اس کی حیثیت معلوم نہیں ہے. صحابہ کرام نے دیکھا تھا ان منظروں کو, قرآن کی جو چاشنی تھی ان کو معلوم تھی. ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے, ہمارے اندر جیسا ایمان رہنا چاہیے تھا نہیں ہے. نام محمد, علی, عبداللہ, عبد الرحمن, بس نام رکھ لیے ہیں, ایمان کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹے مسلمان ہیں, جھوٹے دعوے دار ہیں, اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے متبع کہتے ہیں, لیکن ہماری اتباع کہاں ہے, کہاں قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں میرے بھائیوں. ہر جگہ جو ہے ہم جو ہے ہماری زندگی کا چال چلن, رہن سہن, ہمارے جو ہے تجارتیں, ہر چیز میں دھوکے, اختلافات, پریشانیاں, قرآن و حدیث سے کچھ دور ہیں. ہم کہاں ہیں؟ قرآن و حدیث چلاتے ہیں لیکن عمل کہاں ہے میرے بھائیوں؟ قرآن کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے اس طرح کے یہ بے وقوف لوگ, بدبخت لوگ جو ہے اس طرح کے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کو سچے معنوں میں سمجھا نہیں, لوگوں کو سمجھایا نہیں, لوگوں کو بتایا نہیں. آپ کے ساتھ بہت سارے غیر مسلم حضرات ہوں گے, ان کو قرآن معلوم تک نہیں ہے. کئی غیر مسلموں کے بارے میں نے سنا, جب ان سے ہم نے کبھی بات کیا تو انہوں نے کہا قرآن میں ایسی تعلیمات ہیں. جب ان سے بات جو ہے کبھی دعوت وغیرہ کے موقع پر بات کرنا کا موقع ہوا, قرآن لو ایماٹل گوڑا انایا, ایسی باتیں بھی ہیں کیا؟ قرآن کی جو توحید کی تعلیم, اخلاق کی تعلیم, شراب سے بچو, چوری سے بچو, زنا سے بچو, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ارے کون سی کتاب میں ملے گی یہ باتیں؟ جو اخلاق کی تعلیم دیتا ہو, جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ, مخلوق کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ, زندگی میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی, کون سی کتاب میں یہ سب باتیں ملیں گی قرآن کے علاوہ؟ یہ تعلیمات لوگوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہم قرآن کو جو ہے طاقوں میں سجا کر رکھ دیے ہیں, جزدان میں لپیٹ کر. کب ضرورت پڑتی ہے, میاں بیوی لڑ لیے تو قسم کھانے کے لیے نکالو, یا شادی میں دینے کے لیے بچی کو, ہاں جہاں جہیز کا ایک بڑا لاٹ, ایک لوڈ بھیجتے ہیں, وہاں قرآن بھی ایک رکھ دیتے ہیں. اس کے لیے قرآن ہے. پڑھو, پڑھاؤ, عمل کرو, قرآن اس کے لیے ہے. اختلافات کے لیے جو ہے, لڑائی جھگڑوں کے لیے جو ہے, طلاق کے موقع پر طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, لڑائی کی نوبت آتی ہے جو کہا گیا ہے اشعار میں. قرآن کو ایسا استعمال کریں میرے بھائیوں. قرآن کی تعلیمات کو سمجھو, اس کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرو. لوگوں کو دو, آپ کے پاس کوئی غیر مسلم ہو, تیلگو قرآن ہو تو ان کو پہنچاؤ, اس کو پڑھنے دو, ان کو پڑھنے کا موقع دو. تو بہرحال میرے بھائیوں باتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نیک توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دھنس گئے فرش میں مغرور خزانے والے, غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے, ایک ایک حرف ہے محفوظ یہاں سینے میں, ایک ایک حرف ہے محفوظ یہاں سینے میں, مٹ گئے خود یہاں قرآن کو مٹانے والے. تو قرآن کے خلاف لاکھ کوششیں کر لے, کچھ ہونے والا نہیں ہے.
اس کا محافظ میں اور آپ نہیں، وہ ہے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال ان باتوں کو تو ذہن میں سے نکال دیجئے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہماری سپریم کورٹ سے بھی ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ اس جیسے بدبختوں کو بہتر جواب دے گی انشاءاللہ ہماری کورٹ بھی۔ تو آخر میں ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ نماز کے موقع پر سٹارٹنگ میں جب آیا تو لوگ بہت کم تھے، تقریباً لوگ پہنچ گئے ہیں۔ خواتین میں کیا بات ہے میں تو جانتا نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ تکلیف پہنچی تو معاف کرنا، لیکن بات یہی ہے اکثر مساجد میں ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کم از کم جمعہ کے لیے، جمعہ ایک ہی تو ہے جس میں کچھ باتیں سننے کے لیے موقع ملتا ہے تھوڑا بہت، تو آپ لوگ جو ہے وقت پر نماز کے لیے آ جائیں۔ اگر وہیں جو ہے کہیں آپ کو یہ اعلان کیا جائے کہ کوئی چیز جو ہے آپ کو کوئی آفر ہو رہا ہے یا کوئی جو ہے ٹریننگ دے رہے ہیں، پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کچھ بانٹ رہے ہیں، تو ہماری پبلک کیسا لپک کر آتی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے دین اور دنیا کی بھلائی دے رہے ہیں میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی بھلائی، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، اور یہاں دنیا بھی آخرت بھی ملے گی۔ تو نماز میں تاخیر نہ کریں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نے ویل کہا ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب سستی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے تو جو چھوڑتے ہیں ان کے لیے، اب بھی جو دکانوں میں بیٹھے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے آپ لوگ اندازہ لگا لو۔ جو سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہی بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم۔ ویل جو ہے جہنم کے ایک گڑھے کو بھی کہا گیا ہے، جہنم کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ تو جب سستی کرنے والوں کا یہ عالم ہو، نماز چھوڑنے والوں کا کیا عالم ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم جمعہ کے لیے جو ہے نمازوں میں، تمام نمازوں میں جماعتوں کا اہتمام کریں، اور خاص کر جمعہ کے موقع پر کچھ وقت پر آ جائیں تاکہ کچھ دین کی باتیں آپ سن سکیں اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہندوستان بھر میں اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات کو عام کرے، اور اس جیسے بیوقوف لوگوں کو، یہ جو بدبخت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے یا تو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔